فتح مکہ کا دن، عام معافی اور عفو درگزر کی راہ کو اپنانے کا دن، اپنے بدترین سے بدترین دشمن کو معاف کر کے گلے لگانے کا دن، یہ لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو جیتنے کا، ان کے دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے۔ اور آج ذرا سی طاقت ملنے پر اترانے والوں کے لیے یہ سیکھنے کا دن ہے، یہ ریئلائز کرنے کا دن ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی طاقت اور حکمرانی کسی اپنے بندے کو عطا کر دے تو عاجزی اختیار کرے، ورنہ جو طاقت دیتا ہے وہ اسے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ ہجرت کے 8 سال بعد آج کے دن پروردگار نے اپنے حبیب کو ایسی طاقت اور ایسا غلبہ عطا فرمایا تھا، ایسی اتھارٹی اور پاور اور جیت، کہ وہی مکہ جہاں آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، حالت سجدہ میں آپ پر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ پر ایمان لانے والوں پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، آج اسی شہر مکہ میں محبوب خدا اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر کہ فاتح ہونے کے باوجود آپ کی گردن مبارک اٹھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ سورہ فتح کی آیات لبوں پر جاری ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ہلا رہے، مفتوحین کو اپنے ارد گرد دیکھ کر حقارت کا اظہار نہیں کر رہے، جیسا کہ عام طور پر فاتحین کیا کرتے ہیں۔ ایک اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کہاں ہیں وہ ابو سفیان جو ہم پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، کہاں ہے قریش کے وہ سردار جو میرے ماننے والوں کو گرم ریت پر گھسیٹتے تھے، کہاں ہیں وہ زبان دراز جن کی زبانیں زہر اگلا کرتی تھیں۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو غلبہ حاصل کرنے والے عموماً کیا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا، 8 رکعتیں شکرانے کی ادا کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کعبہ کیا، 360 بت گرانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اللہ اکبر۔ تطہیر کعبہ کا عمل مکمل ہو چکا، کعبے کی چھت پر اذان دی جا چکی، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو منظر ہے ناظرین کرام وہ بڑا منفرد منظر ہے، ایسا منظر جو اس سے پہلے تاریخ کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل قریش خانہ کعبہ میں گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، شکست تسلیم کر کے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے خاندان سمیت 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا تھا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے عزیز چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، وہ بھی ہیں جو اسلام کی دعوت دینے پر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی ہیں جو مسلمانوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر انگاروں سے مہرے لگایا کرتے تھے۔ تاریخ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کعبے کا صحن ہے، رسول اللہ کے جانی دشمن قطاروں میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، ان پر خوف طاری ہے، کانپ رہے ہیں، چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، امان مانگ رہے ہیں، وہ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ کیا ہوگا آج ہمارے ساتھ؟ کیا سلوک کیا جائے گا آج ہمارے ساتھ؟ کتنے ظلم ڈھائے جائیں گے آج جواباً ہم پہ کہ ہم نے اتنے ظلم ڈھائے؟ اور ایسے میں سامنے کون ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اچانک ایک کونے سے سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ کی صدا بلند ہوتی ہے، آج تو خون کی ندیاں بہنے کا دن ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم کی ذات اقدس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی، آپ نے فرمایا سعد یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ آج رحمت کا دن ہے، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے۔ کہا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو زخمی ہو اسے قتل نہ کیا جائے، جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ جو فرار ہو جانے کی کوشش کرے یا فرار ہو جائے اس کا بھی تعاقب نہ کیا جائے۔
हालांकि ये वही लोग हैं जो आपके खून के प्यासे थे, जिन्होंने आपके साथियों पर हर वो एवरी पॉसिबल जो कहते हैं ना जुल्म ढाया कि जिसका तसव्वुर भी महाल है। लेकिन आपके अमल ने, आपकी सीरत ने, आपके किरदार ने, आपके अखलाक ने ये साबित कर दिया कि ताकत बदला लेने का नाम नहीं है बल्कि मुआफ करने का नाम है। आज नाज़रीन कराम, किसी को थोड़ी सी ताकत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, तो इसके इजहार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है आप सबके सामने है कि ताकत का नशा जब चढ़ता है तो वो किस तरह अपने मुखालिफिन को कुचलने और उन्हें सर झुकाने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। आज का दिन हम मुसलमानों के लिए रसूल अल्लाह के इस आलमगीर पैगाम को दुनिया भर में आम करने का दिन है कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है। अगर इस दुनिया को जंगो जदल से बचाना है और इसे अमन व आशती का गहवारा बनाना है तो उसी चार्टर को अपनाना होगा जिसका बेहतरीन नमूना 20 रमज़ान के इसी दिन 8 हिजरी को रहमतुल लिल आलमीन ने पेश किया था। और वो शायर ने क्या खूब कहा है, वो अदाए दिल बरी हो के नवाए आशिकाना, वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करेंगे मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम भाई दोस्त दानिश तैमूर साहब। आज यहाँ से नहीं वहाँ से एंट्री देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबिया कैसी हैं आप?